اے انسان، کون ہے تیرا دوست جو تیری ہر خطا معاف کرے، جو تیرا ہر مشکل میں ساتھ دے؟ وہ کون ہے؟ ہاں، ایک ہے، مسیح یسو۔ آجا اس کو اپنا دوست بنا لے، جو تیری ہر مشکل میں تیرا ساتھ دے اور ہر بار تجھے معاف کرے۔ اسی سے اپنا دل لگا، اسی کو اپنا دوست بنا جو تیرا سچا دوست ہے اور تیری زندگی کو سنبھالے ہے، یسوع المسیح۔ آؤ لائیے یسوع نال یاری، آؤ لائیے یسوع نال یاری، یسوع نال یاری، یسوع نال یاری، یسوع نال یاری۔ آؤ لائیے یسوع نال یاری، او دی ہر گل کیڈی ہے پیاری۔ آؤ لائیے یسوع نال یاری، او دی ہر گل کیڈی ہے پیاری۔ تے سارے گاؤ سنا یسوع دی، سارے گاؤ سنا یسوع دی، تے کرو تعریف یسوع دی۔ اونے پانی تے چل کے وکھایا، پترس دے ایمان نو ودھایا۔ اونے پانی تے چل کے وکھایا، پترس دے ایمان نو ودھایا۔ کیتا حکم ہونے جاری، او دی ہر گل کیڈی ہے پیاری۔ آؤ لائیے یسوع نال یاری، او دی ہر گل کیڈی ہے پیاری۔ تے سارے گاؤ سنا یسوع دی، تے کرو تعریف یسوع دی، تے سارے گاؤ سنا یسوع دی، تے کرو تعریف یسوع دی۔ اونے روگیاں دا روگ مکایا، اونے پاپیاں دا پاپ مٹایا۔ اونے روگیاں دا روگ مکایا، اونے پاپیاں دا پاپ مٹایا۔ مکی غم دی رات جے ساری، او دی ہر گل کیڈی ہے پیاری۔ آؤ لائیے یسوع نال یاری، او دی ہر گل کیڈی ہے پیاری۔ تے سارے گاؤ سنا یسوع دی، تے کرو تعریف یسوع دی، تے سارے گاؤ سنا یسوع دی، تے کرو تعریف یسوع دی۔ آئیے ہم اپنے سروں کو خداوند کی حضوری میں جھکائیں اور خداوند سے پاک رکم مسا مانگے، جو ساری قدرت اور اختیار رکھتا ہے۔ آسمان اور زمین کے خالق اور مالک کل کائنات کو بنانے والے خداوند، دل اور دل کی گہرائیوں سے شکر بجا لاتے ہیں۔ اس وقت کے لیے شکر گزاری کرتا ہوں خداوند، جو وقت ہمیں مہیا کیا کہ ہم مل کر خداوند تیرے نام کی پرستش کر سکیں اور آپ کو سجدہ کر سکیں۔ پاک خداوند، آپ اپنے بندے کو پاک روح کے مسا سے بھر، اور خداوند جو بھی کلام کیا جائے، اس کلام کے وسیلے سے ہم سب کی زندگی سے 100 گنا پھل پیدا ہو،
خدا ان دعا کو سن اور قبول کر، مسیح یسوع کے قادر اور قدوس نام سے جو کچھ بھی مانگا ہے ہم نے پا لیا ہے، آمین آمین۔ خدا مند یسوع مسیح کے پاک اور جلالی اور قدوس نام سے آپ سب کی سلامتی ہو۔ کلام پاک میں سے دیکھیں گے مقدس یوحنا رسول کی انجیل، اس کا ہم دیکھیں گے 15واں باب اور اس کی 11 آیت سے لے کر 17 آیات تک خدا ان کا زندہ کلام دیکھیں گے۔ میں نے یہ باتیں اس لیے تم سے کہی ہیں کہ میری خوشی تم میں ہو اور تمہاری خوشی پوری ہو جائے۔ میرا حکم یہ ہے کہ جیسے میں نے تم سے محبت رکھی تم بھی ایک دوسرے سے محبت رکھو۔ اس سے زیادہ محبت کوئی شخص نہیں کرتا کہ اپنی جان اپنے دوستوں کے لیے دے دے۔ جو کچھ میں تم کو حکم دیتا ہوں اگر تم اسے کرو تو میرے دوست ہو۔ اب سے میں تمہیں نوکر نہ کہوں گا، کیونکہ نوکر نہیں جانتا کہ اس کا مالک کیا کرتا ہے، بلکہ تمہیں میں نے دوست کہا ہے، اس لیے کہ جو باتیں میں نے اپنے باپ سے سنی وہ سب تم کو بتا دیں۔ تم نے مجھے نہیں چنا بلکہ میں نے تمہیں چن لیا اور تم کو مقرر کیا کہ جا کر پھل لاؤ اور تمہارا پھل قائم رہے، تاکہ میرے نام سے جو کچھ باپ سے مانگو تم کو دے۔ میں تم کو ان باتوں کا حکم اس لیے دیتا ہوں کہ تم ایک دوسرے سے محبت رکھو۔ خدا ان کے زندہ کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی بڑی خاص برکت ہو، آمین۔ خدا ان کا شکر ہو، خدا ان کی تعریف ہو جو ہمیں بے پناہ محبت کرتا ہے، اور اس کی محبت کا ہم شمار نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اس نے میرے لیے اور آپ کے لیے اور پوری بنی نوع انسان کے لیے اس نے اپنی جان کا کفارہ دیا، اور اس نے اپنے لہو سے ہمیں خرید لیا، جو پاک اس کا اس نے لہو صلیب پر بہایا، اور ہم کسی روپے پیسے سے ہمارے جو قیمت ادا نہیں کی گئی، بلکہ پیارے یسوع کے پاک لہو سے میری اور آپ کی اور پوری بنی نوع انسان کی قیمت ادا کی گئی ہے۔ ہلیلویہ، خدا ان کی تعریف ہو۔ خدا ان کے اس زندہ کلام کے لیے بھی شکر گزاری کرتے ہیں جو ہماری گائیڈنس اور ہماری رہنمائی کے لیے ہمیں خداوند نے بخش دیا ہے، تاکہ ہر کسی انسان کی توبہ تک نوبت پہنچے، نہ کہ وہ ہلاکت میں جائے، بلکہ خداوند یسوع مسیح نے یہاں تک کہا ہے کہ میں کسی بھی شریر کی بھی ہلاکت نہیں چاہتا، وہ کتنا ہی گناہوں میں یا بدیوں میں گھرا ہوا ہو، اسے میں بچانے کا اختیار رکھتا ہوں۔ اور ہم دیکھتے ہیں اس نے بچایا ہر شریر کو، ہر جو خداوند سے دور تھا اس کو خداوند ہی نے اپنے لہو کے وسیلے سے پاک کر دیا اور بچا لیا، اپنے لہو کی قیمت کے وسیلے سے۔ آج کا جو وچن ہے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ابھی یوحنا کی انجیل میں سے ہم نے 15 باب کی اور اس کی 11 آیت سے لے کر 17 آیات تک خداوند کا زندہ کلام دیکھا ہے، تو اس میں ہم دیکھتے ہیں ابتدائی طور پر یا 11ویں آیت میں جو خداوند نے
کہا ہے کہ میری میں نے یہ باتیں اس لیے تم سے کہی ہیں کہ میری خوشی تم میں ہو. میری خوشی اسی میں ہے. میں خداوند کہتا ہے کہ جب میری باتیں جو میں نے آپ کو بتا دی ہیں ان کو عملی طور پر اپنی زندگیوں میں رکھتے ہو تو میری اس سے بڑھ کر اور کوئی خوشی ہو نہیں سکتی. اور خداوند یسوع مسیح نے یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ محبت پر بہت زیادہ زور دیا ہے کہ ایک دوسرے سے کیا رکھو؟ محبت رکھو. اور محبت جو ہے وہ ہمیں ہر بدی اور گناہ سے کیا کر دیتی ہے؟ پاک کر دیتی ہے. جب میری اور آپ کی زندگی میں خداوند یسوع مسیح کی محبت جو ہے وہ پیوست ہو جاتی ہے، بیٹھ جاتی ہے، میری اور آپ کی زندگیوں میں آ جاتی ہے خداوند کی محبت، تو ہم بدی اور گناہ کی طرف بڑھتے نہیں. کس کے باعث؟ خداوند کی محبت کے باعث. پھر میں اور آپ دیکھتے ہیں کہ خدا کے زندہ کلام میں یہ بھی لکھا ہوا ہے خدا کا خوف دنائی کا شروع ہے. تو یہ بھی ایک جو ہے محبت ہی کی طرف ہمیں اشارہ بات دیتی ہے کہ خدا کی محبت ہی کی طرف ہمیں جو ہے وہ ہمیں گائیڈ کرتی ہے. تو ہم جو ہے نا خاص جو اس زندہ کلام میں ہم دیکھتے ہیں اور کیا لکھا؟ تم نے مجھے نہیں چنا بلکہ میں نے تمہیں چن لیا اور تم کو مقرر کیا کہ جا کر پھل لاؤ. کیا لاؤ؟ پھل لاؤ. پھل جو ہے وہ کتنا خوبصورت ہم نام دیکھتے ہیں، کتنا پھل کا جو ہے وہ لذیذ اور مزیدار ہوتا ہے. کس کے باعث؟ اس کے مٹھاس کے باعث جو ہے اس کی لذت جو ہے وہ ہمیں جو ہے زیادہ سے زیادہ کھانے پر مجبور کرتی ہے. میں اور آپ دیکھتے ہیں جب دنیا کی تخلیق ہوئی تو خدا نے جب باغ عدن کا وجود آیا تو اس میں ہم دیکھتے ہیں جو خدا نے اپنی تخلیق کی تھی آدم اور حوا کو، وہ اس نے باغ عدن ہی میں رکھا. اور وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے جو ہے بنی نو انسان کو، آدم اور حوا کو یہ حکم دیا. اور وہ حکم کیا دیا تھا کہ باغ کے جو درخت ہے، پھلدار درخت ہے، ان سارے کے سارے پھلدار درختوں کا پھل آپ لوگ کھا سکتے ہو. لیکن اس نے ایک بات جو ان پر واضح کی اور باغ میں رہنے کی کنڈیشن جو ہے خدا نے رکھی. اس نے کہا کہ باغ کے جو درمیان میں درخت ہے، جو پھل کا درخت ہے، اس کے پھل کو نہ کھانا. لیکن میں اور آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر جو ہے آدم اور حوا نے کیا کر دی؟ نا فرمانی کر دی، نادانی کر دی، اور خدا کے حکم کو جو ہے خدا نے آدم اور حوا کو دیا تھا رد کر دیا. اور حوا نے جو ہے وہ اس جو حیات کا درخت تھا، جو پھلدار درخت تھا، اس درخت میں سے پھل لیا جو باغ کے بیچ میں تھا، باغ کے درمیان میں تھا. اس کے پھل کو لیا اور کھا لیا، اور خدا کے حکم کی انہوں نے کہ حکم عدولی کر دی، نافرمانی کر دی، اور ان کی آنکھیں کھل گئی. اور وہی پھل میں اور آپ دیکھتے ہیں کہ وہ حوا نے جو ہے وہ آدم کو بھی دیا اور اس نے بھی کھا لیا. اور جو پھل انہوں نے لانا تھا وہ پھل کیا تھا؟ وفاداری کا پھل تھا.
जो फरमाबरदारी का था, लेकिन वो नाफरमानी करने के बायस वो वो फल उन्होंने लाना था, उसकी बजाय उन्होंने नाफरमानी करके उस फल को तोड़ा और खा लिया, और उसको फल को खाने के बायस वो फल को कुछ ना ला सके, बल्कि वो क्या हुए, उस बाग में से अपनी नाफरमानी के बायस, अपनी नालायकी के बायस, अपनी बेवकूफ़ी के बायस, खुदा ने उनकी नालायकी के बायस, नाफरमानी के बायस बागे अदन से क्या कर दिया, बाहर कर दिया। मैं और आप देखते हैं कि ज़कई जो हम देखते हैं, ज़कई जो है वो दरख्त पर चढ़ जाता है, और यीशु जब वहाँ से गुजरते हैं तो ज़कई को जो है वो खुदावंद जो है दरख्त के नीचे खड़े हो जाते हैं और उसको पुकारते हैं कि आई ज़कई नीचे उतर आ, आज मुझे तेरे घर जाना जरूर है। इसलिए ज़कई पर खुदा की निगाह पड़ी, इसलिए प्रभु की निगाह पड़ी, इसके लिए जो है यीशु मसीह की ज़कई पर निगाह पड़ी कि वो बेफल था, उसकी जिंदगी में कोई फल नहीं था, और इसीलिए खुदा ने उसे कहा कि आज ज़कई मुझे तेरे घर में जाना जरूर है। मेरे अजीजों, फिर मैं और आप देखते हैं कि जो मत्ती जो खुदावन का रसूल भी कहलाया, और जो टैक्स लेता था, मसूल लेता था, नजायज लोगों से जो वो टैक्स वसूल करता था, जब वो खुदावंद यीशु मसीह जो है यरूशलेम से गुजर रहे थे, तो वो टैक्स की जो है ऑफिस में चौकी पर वो बैठा हुआ था, और खुदावंद ने कहा कि जो है उसे कहा कि तू मेरे पीछे हो ले, और खुदावंद के पीछे जो है वो मत्ती जो टैक्स लेता था वो खुदावंद के पीछे हो लिया। क्यों उसने अपने पीछे बुलाया? इसलिए कि मत्ती की जिंदगी में आराम और आसाइश तो था, लेकिन हकीकी इत्मीनान नहीं था, हकीकी मोहब्बत उसके अंदर नहीं थी, हकीकी फल उसके अंदर नहीं था, जिसके बायस खुदावंद ने मत्ती को उस टैक्स के ऑफिस से उठाया और अपने पीछे आने का कहा, और उसको जो है वो कलाम के वसीले से जिंदगियों को तब्दील करने के लिए उसने मुकर्रर कर दिया, और उसे अपने शागिर्दों में शामिल किया। मत्ती जो है मेरे अजीजों, फिर मैं और आप देखते हैं कि जो पालूस रसूल था, जो एक उसको घमंड और गुरूर था और तकब्बर था, और वो घमंड और गुरूर किस बात पर करता था, वो प्राउड किस बात पर था, वो अपने जोर पर प्राउड था, वो अपने रूमी हुकूमत पर प्राउड था, और लेकिन खुदा के फल से वो खाली था। और मैं और आप देखते हैं कि खुदावंद ने उसकी जिंदगी में फल भरने के लिए जब वो दमिश्क की राह पर जो फरमान लिए जो है जत्थे के साथ जा रहा था, बड़े जोर के साथ जा रहा था, तो मैं और आप देखते हैं कि खुदावंद का नूर जो है उस पर आश्कारा हुआ, उस पर चमका, उसके चगिर्द खुदावंद का नूर चमका, उसके चगिर्द नूर खुदावंद का आश्कारा हुआ, और वो मैं और आप देखते हैं कि दमिश्क की राह पर वो घोड़े से खुदावंद ने उसे गिरा दिया, और फिर मैं और आप देखते हैं उसकी आंखें क्या हो गई, बंद हो गई, जिसके बायस जब उसके साथियों ने उसे उठाया तो उसने क्या कहा कि मुझे कुछ नजर नहीं आता, मुझे कुछ नजर नहीं आता। इसलिए उसे कुछ नजर नहीं आता था, उसकी जो जिंदगी थी वो फलदार नहीं थी, बल्कि उसकी जिंदगी में फल नाम की कोई चीज नहीं थी, वो
तकब्बर की अलामत था, वो प्राउड की अलामत था, वो शेही की अलामत था, वो घमंड की अलामत था, जिसके बायस खुदा ने उसकी जिंदगी में फ्रूट भरने के लिए, फल देने के लिए उसको पकड़ लिया। और मैं और आप देखते हैं कि उसे जो खुदा ने हुक्म दिया कि तू हननिया नाम शख्स के पास जा जो इसी शहर में है, और उसके हाँ हो गया। और फिर 3 दिन के बाद उसने क्या लिया? बपतिस्मा लिया। उसकी आंखें जो है वो, जब हननिया ने उस पर दुआ की तो उसकी बंद आंखें खुल गई। खुदा ने जो उसके फ्रूट ना होने के बायस खुदा ने जो फ्रूट उसे देना था वो उस राह पर उसको दे दिया, ताकि ये जो जिंदगियों में फ्रूट लाने वाला बन जाए। और मैं और आप देखते हैं कि उसने इनकलाबी जो है कलाम के वसीले से दुनिया भर में कलाम किया और तब्दीली का बायस बना। और फिर मैं और आप देखते हैं कि यीशु मसीह के ये 13वां रसूल और गैर कौमों का रसूल भी कहलाया, किसके बायस? खुदावंद ने जब इसे पकड़ लिया, जब इसे चुन लिया। आज मेरी बहन, मेरे भाई, मुझे अपनी जिंदगियों पर गौर करना चाहिए कि मेरी और आपकी जिंदगी में कोई फल है। अगर फल है तो फिर मैं और आप खुदा की मोहब्बत से खाली नहीं है। लेकिन अगर फल नहीं है तो फिर मेरी और आपकी जिंदगी में कोई खुदा की मोहब्बत नहीं, कोई हकीकी प्यार नहीं। लेकिन खुदावंद जो है वो किसी इंसान की क्या नहीं चाहता, हलाक नहीं चाहता, बल्कि ये चाहता है कि हर किसी इंसान की क्या पहुंचे, तौबा तक नौबत पहुंचे। तो तौबा तक नौबत उसी वक्त पहुंच सकती है जब हम अपने बदियों और गुनाहों को खैर बात कह देंगे, खुदावंद यीशु मसीह का इकरार कर लेंगे, तो मेरी और आपकी जिंदगी में खुदावंद का फल पैदा होना शुरू हो जाएगा। हम फल देने वाले बन जाएंगे। मेरे अजीजों, जब खुदावंद यीशु मसीह का जजमेंट डे होगा, वो इंसाफ के लिए आएगा। तो आज जब मुझे और आपको खुदावंद ने खुला वक्त दिया हुआ है, तो इस वक्त की हमें कदर करनी चाहिए, इस वक्त को हमें वैल्यूएट करना चाहिए, इसकी जो है हमें जो है क्या करनी चाहिए, इसको कदर इस वक्त की जाननी चाहिए। लेकिन हम जो है हर रोज जो है और कामों में वक्त गुजार रहे हैं, खुदावंद से दूर रहते हुए। मैं और आप देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह के पास जब वो अमीर आदमी और वो खुदा के पास चले गए लाजरस, और फिर मैं और आप देखते हैं कि जो नसूरों से भरा हुआ जो उस अमीर आदमी के घर के गेट के बाहर पड़ा हुआ होता था, वो उसके मेज के बचे हुए, अमीर आदमी के मेज के बचे हुए टुकड़े खाता था, और उसके नसूर भी चल रहा था, नसूर हुए थे, उसकी बॉडी पर जख्म हुए थे, जख्मों से भरा हुआ था, नसूरों से भरा हुआ था। तो वो पास से गुजर जाता था, कभी उसका ध्यान उस पर पड़ा नहीं था। इसलिए नहीं पड़ा था कि वो बेफल था, उसकी जिंदगी में कोई फल नहीं था, जिसके बायस जो है मैं और आप देखते हैं कि वो वहां से गुजर जाता था। लेकिन वो बेचारा जो मट्टी पर बैठा हुआ था, जो खाक पर बैठा हुआ था, जो जमीन पर बैठा हुआ था, वो उसी के अमीर आदमी के मेज के उसका खाना जो बचा हुआ होता था वो खाता था। लेकिन उसकी जिंदगी में क्या था? फल था, खुदा का फल था, और वो सब्र के साथ वहां पर बैठा। और मैं और आप देखते हैं कि जब वो दोनों को खुदा ने बुला लिया, तो वहां पर हम देखते हैं जो लाजरस है वो उसको वो अच्छी जगह खुदा जो है देता है, बाप इब्राहिम की गोद में उसे जगह देता है। लेकिन जो अमीर आदमी है, खुदा उसको आग की जलती हुई भट्ठी में डाल देता है, जहां पर रोना और दांतों का पीसना हम देखते हैं। वो रोता है, वो चिल्लाता है, क्या है खुदा,
اسے میرے پاس بھیج دے. یہ اپنی انگلی کا ایک قطرہ جو ہے بھگو کر میری زبان پر رکھ دے تاکہ میری پیاس بجھ جائے. میری پیاس جاتی رہے. لیکن خدا اسے کیا کہتا ہے کہ تو دنیا میں رہتے ہوئے عیش و آرام کی زندگی گزاری ہے, اچھے کھانے کھائے ہیں, لیکن یہ لازرس تیرے گیٹ پر تھا, تیرے دروازے پر تھا, اور تو نے کبھی اسے اچھا کھانا جو ہے مہیا نہیں کیا تھا. یہ تیرے میز کے بچے ہوئے ٹکڑے کھاتا تھا, لیکن اس کے اندر جو ہے وہ صبر تھا. یہ صبر کے ساتھ زخموں کو بھی برداشت کر رہا تھا, دکھوں کو بھی برداشت کر رہا تھا, نصوروں کو بھی برداشت کر رہا تھا. لیکن تو بڑے آرام کے ساتھ, سکون کے ساتھ جو ہے اپنی زندگی بسر کرتا تھا. آج جو ہے خدا نے اسے جو اس کے پھل کے باعث جو ہے میں نے اسے اچھی جگہ دی. لیکن تیری زندگی میں کوئی محبت نہ کوئی تیرا پھل تھا جس کے باعث تو جو ہے آج آگ میں تڑپ رہا ہے. تو جو ہے عیاشی کرتا رہا ہے, تو گھمنڈ میں رہا ہے, تو غرور میں رہا ہے. آج میری بہن, میرے بھائی, خدا میری اور آپ کی زندگی میں وہ پھل رکھنا چاہتا ہے, وہ پھل دینا چاہتا ہے, وہ پھل مانگ رہا ہے. وہ پھل اسی صورت میں مانگ رہا ہے کہ جب وہ یہ جانتا ہے کہ کسی بھی انسان کی جو ہے وہ جو ہلاکت نہ ہو, کسی شریر کی بھی ہلاکت نہ ہو. تو اسی لیے جو ہے خداوند چاہتا ہے کہ ہر ایک زندگی میں کیا ہو, پیدا ہو, پھل پیدا ہو. میں اور آپ اسی صورت میں پھل لا سکتے ہیں جب میں اور آپ خداوند کو جو ہے فالو کریں گے, خداوند کے پیچھے چلیں گے, اس کے جو قید قانون ہے اس پر عمل کریں گے. تو پھر میں اور آپ کیا بن سکیں گے؟ پھل لانے والے بن سکیں گے. پھر میں اور آپ خداوند کی محبت سے لبریز ہو جائیں گے, خداوند کی محبت سے سرشار ہو جائیں گے. پھر میری اور آپ کی زندگی میں کیا پیدا ہوگا؟ پھل پیدا ہوگا. پھر میں اور آپ جو ہے خداوند میں پھل لانے والے بن سکتے ہیں. میرے عزیزو, میں اور آپ دیکھتے ہیں کہ جب باغ میں کوئی درخت پھلدار سوکھ جاتا ہے تو اسے کیا کیا جاتا ہے؟ اس کو کاٹ دیا جاتا ہے اور آگ میں جھونک دیا جاتا ہے, آگ میں ڈال دیا جاتا ہے. وہ جل کر راکھ اور خاک ہو جاتا ہے. میری بہن, میرے بھائی, اگر میری اور آپ کی زندگی میں خدا نے پھل نہ پایا تو مجھے اور آپ کو بھی جو ہے وہ ہمیشہ کی آگ میں جھونک دے گا. تو آج جب خداوند نے مجھے اور آپ کو کھلا وقت دیا ہوا ہے, کوئی لیمٹ نہیں ہے, کوئی ٹائم فریم نہیں ہے, کوئی تاریخ مقرر نہیں کی ہوئی ہے. خداوند نے مجھے اور آپ کو دن پر دن دے رہا ہے, سال پر سال دے رہا ہے. کیوں دے رہا ہے؟ تاکہ ہم سبھی کیا لانے والے بن سکیں؟ پھل لانے والے بن سکیں. یہ اسی وقت ہوگا جب ہم خداوند کے ساتھ چلیں گے تو میری اور آپ کی زندگی پھل سے جو ہے وہ پھلدار ہو جائے گی, پھل لانے والے بن جائیں گے. خداوند آج کے اس زندہ کلام کے وسیلے سے آپ کو بڑی برکت دے. آمین, آمین.